اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعریفیں صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے، اور سلامتی ہو ان تمام پیغمبروں پر جس نے اللہ کا پیغام انسانیت کو پہنچایا، اور سلامتی ہو ان تمام بزرگوں پر، صحابہ پر، اہل بیت پر جنہوں نے اس پیغام کو آگے پہنچایا، اور سلامتی ہو آپ سب پر بھی جو اس پیغام کو سن رہے ہیں۔ آج میرا موضوع ہے اللہ کا نام لے کے لوگوں کو دھوکہ دینا، جس سے غش کہتے ہیں عربی میں۔ اس کے بارے میں ایک روایت مجھے یاد آ رہی ہے، ومن غشینا فلیس منا، جس نے ہم کو دھوکہ دیا، وہ جس نے کسی کو بھی دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ او کما قال علیہ السلام، یا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہوگا۔ تو دھوکے بازی، جھوٹ، یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ اس کو آپ چھوٹا سا مت سمجھیے، اور اس پہ مجھے بہت اصرار کیا گیا ہے کہ ہر آدمی نے کہا کہ ایک ہفتے بھر سے، میرے خیال میں لاسٹ سنڈے یا منڈے سے ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے۔ ولی رحمانی نام کا لڑکا ہے، کرناٹک سے شاید، میرے خیال میں۔ اس کے بڑے اچھے ویڈیوز آتے تھے موٹیویشنل، بالکل نوجوان لڑکا ہے، ہلکی سی داڑھی ہے۔ بیٹا اگر آپ تک یہ میرا ویڈیو پہنچ جائے تو آپ کے لیے بھی بڑی اچھی نصیحت ہے۔ لوگ ابھی بھی آپ کے بارے میں کچھ تو آپ کے وہ 100 روپے دے دے رہے ہیں، 10 کروڑ کا آپ نے پروجیکٹ بتایا ہے، اور کچھ اعتراضات بھی کر رہے ہیں۔ ایون میں نے بھی کہا تھا کہ اس میں زیادہ امکانات جو ہے فراڈ کے ہیں۔ پھر آپ نے جو نیچے نمبر لکھا وہ کسی ہندو کے نام پہ آ رہا تھا، پھر اس کے بعد وہ بلاک ہو گیا، پھر اس کی ابھی بھی کوئی ڈیٹیل نہیں مل رہی ہے، لیکن پیسے ٹرانسفر ہو رہے ہیں۔ تو سب کو عقل ہے آج کے زمانے میں، لوگ اتنے بیوقوف نہیں ہیں، نکال لیتے ہیں، اچھوں کو نکال لیتے ہیں۔ اور ابھی بھی میرے خیال سے آپ نے 10 کروڑ کی ڈیمانڈ کی تھی، کچھ کہہ رہے ہیں 5 کروڑ تک جمع ہو چکے ہیں۔ تو بہت بڑا اسکیم اگر یہ کھیلنے کی کوشش کی گئی ہے، یا پھر اگر آپ بالکل سچے ہیں، مومن ہیں، سنسیئرلی آپ نے کوئی بڑا کالج، اسلامی کالج، اسلامی، آپ کو کیا ضرورت ہے یہ سب کرنے کی؟ کس نے کہا آپ سے یہ سب؟ کوئی اللہ نے آپ کو حکم دیا کہیں قرآن میں؟ کوئی ایسی آیت ہے آپ کے پاس؟ یا پھر کوئی ایک روایت کم سے کم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کچھ کیا؟ دیکھیے، پیسہ خرچ کرنا یا پیسے کا کلیکشن، اس کے بارے میں قرآن کا پہلا صفحہ سورہ فاتحہ کے بعد، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ حالانکہ ھذا کتاب لا ریب فیہ ہونا چاہیے تھا، ھذا کتاب، ذالکہ کا مطلب وہ ہے، وہ کتاب میں کوئی شک نہیں۔ پڑھ رہا ہوں میں قرآن اور بول رہا ہوں، وہ کتاب میں شک نہیں ہے۔ اس سلسلے میں آپ کو تھوڑی سی عربی سیکھنا پڑے گا، دماغ تو ہم لوگ استعمال کرتے ہیں۔ ذالکہ اصل میں کوئی اسپیشلٹی کو پیش کرنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہونا چاہیے، ھذا کتاب لا ریب فیہ کے بجائے ذالک الکتاب لا ریب فیہ اس لیے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی، اس کے اندر ایک پرٹیکولیرٹی ہے، تخصص ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش ہے، کا مطلب یہ ہے کہ باقی 3 کتابوں میں شک ہے، انسانوں نے اسے خراب کر دیا، تورات، زبور اور انجیل۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لہٰذا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اگر آپ کو پرہیزگاری کرنا ہے، اگر آپ کو برائیوں سے بچنا ہے، اگر آپ کو دھوکوں سے بچنا ہے، تو اسے یہ کتاب ہدایت دیتی ہے۔ کیا ہدایت دے رہی پیسے کے بارے میں؟ لا تقف ما لیس لک بہ علم، سورہ بنی اسرائیل 36 ہے شاید میرے خیال میں۔ لا تقف ما لیس لک بہ علم، بغیر نالج کے، بغیر انویسٹیگیشن کے کسی بھی بات پہ بھروسہ مت کر لو،
کسی بھی بات پہ اٹک مت جاؤ. ان السمع، بے شک تمہارا سننا، والبصر اور دیکھنا، والفؤاد دل، دماغ اور زبان، ان تمام چیزوں کو دل کو فوادہ کہتے ہیں. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. ہر چیز کا تم سے سوال کیا جائے گا، یہاں تک کہ تم خاموش بھی رہو گے تو تمہاری خاموشی میں تم کیا سوچ رہے تھے، دل میں کیا خیالات تھے، یہ بھی پوچھا جانے والا ہے. تو بیٹا آپ ولی رحمانی، آپ نے یہ جو شروع کیا ہے، ڈڑا ڈر بڑے بڑے علماء، اچھے خاصے ذہین لوگ وہ میسج کو فارورڈ کر رہے ہیں، کیونکہ ہم لوگوں کے پاس ایک ہاتھوں میں خارش جیسی ہوتی ہے نا، جب تک وہ بھیج نہ دے. اس پہ میں نے ایک لطیفہ بنایا تھا کہ ایک سردار جی بڑے لاپرواہ ہوتے ہیں، کسی کمیونٹی کو نہیں بولنا چاہیے، لیکن آپ پٹھان بول لیجئے، سردار جی بول لیجئے، یا ساؤتھ والے کالے بول لیجئے. بہرحال ایک کمیونٹی ایسی ہے جس میں معافی چاہتا ہوں بھائی، ہمارے سکھ بھائی جو بھی ہیں اگر برا مانے، یا پٹھان بھائی، تو وہ اتنے لاپرواہ ہوتے ہیں. وہ صاحب کے خسر صاحب ان کے بڑے پریشان، بیٹا ہو گیا اور بار بار میسج کیے جا رہے ہیں کہ تم کو مبارک ہو، تم باپ بن گئے ہو، یہ لاپرواہی چھوڑو. میری بیٹی کو میں تمہارے گھر جا کے، وہ تکلیف میں تھی، ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروایا، رات بھر تڑپتی رہی، وہ ابھی صبح صبح بیٹا ہوا. یہ بیٹے کی تصویر ہے، فوٹو لے کے انہوں نے واٹس ایپ پہ میسج کیا. تو یہ بنا پڑھے کہ صرف فوٹو دیکھی اور میسج کو بنا پڑھے کہ ساری دنیا کو فارورڈ کر دیا، دوستوں مبارک ہو تم باپ بن گئے. تو یہ واٹس ایپ کی بیماری ایسی ہے ہمارے پاس میڈیا کی کہ بنا پڑھے بنا سمجھے وہ حقیقت ہے نہیں ہے، اس میں سچائی ہے نہیں ہے، بس مبارک ہو تم باپ بن گئے، بچے کی فوٹو. یہ واپس گھومتے گھومتے پھر خسر صاحب کے پاس پہنچ گیا، کیونکہ فون بک میں انہوں نے دیکھا، دڑا دڑ بھیج دیا سب کو، مبارک ہو تم باپ بن گئے. تو پڑھے ہی نہیں نیچے میسج کیا ہے. ہم لوگوں کا وہی حال ہے، دیکھتے نہیں. یہ واقعی قرآن کی آیت ہے، دیکھتے نہیں کہ جو ہے یہ اس میں کیا صحیح بات کہی گئی ہے. ابھی میں نے آپ کو بتا دیا تھا، ابھی میں بھی چیک کر کے بتاتا ہوں میری میموری کے حساب سے. تو 36 یہ دیکھ لیجیے، 17 نمبر کی صورت ہے اور یہ جو ہے 36 نمبر کی آیت ہے. لا تقف ما لیس لک بہ علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. الحمدللہ ہر چیز کا تم سے سوال کیا جائے گا. ایک میسج میرے پاس آیا، میں دڑام کے ساتھ سب کو بھیج دیا، پھر ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر. میں نے تھوڑی سی انویسٹیگیشن کی، اس نمبر کو چیک کیا. بہت سارے چیک کرنے کے طریقے ہیں. وہ کسی غیر مسلم کے نام پہ تھا، پھر وہ بلاک ہو گیا، پھر یہ ہوا. اب لوگ میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ بھائی آپ اس پہ ایک میسج بنائیے. میں نے کہا کیا میسج بناؤں میں؟ عقل تو گھاس کھانے گئی ہوئی ہے. ہمارے پاس باضابطہ ٹریننگ دی گئی ہے کہ دین کا نام آیا تو عقل استعمال نہیں کرنا، اندھے بن کے چلتے رہنا بس. اور اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے لا تقف ما لیس لک بہ علم. لا تقف، قف کہتے ہیں رک جانے، اٹک جانے. لا تقف، دیکھو اس طرح اٹک مت جاؤ. ما لیس لک بہ علم، اس کی انفارمیشن ہی نہیں ہے تمہارے پاس، علم ہی نہیں ہے. ان السمع، جو کچھ بول دیا سن لیے، والبصر، وہ ایک میسج بھیجا دیکھے بھیج دیے، والفؤاد، تمہارے دل، دماغ، زبان، سب کا حساب ہونے والا ہے. کہنا مسئولہ ہے. تو آپ کو ذرا چیک کرنا چاہیے. خیر دیکھو بیٹا، آپ نے جو بھی کیا ہے، اگر سچے بھی ہیں آپ نے کوئی اسکیم نہیں کیا ہے، آپ نے پیسوں کا کلیکشن کیا ہے، تو بینک کے مینیجر صاحب سے ملے ہوں گے، آپ نے کوئی سنستھا بنائی ہوگی، آپ کو کچھ دنوں کے بعد حساب دینا پڑے گا. ہو سکتا میں غلط ہوں، لیکن سب سے پہلے چوری پکڑنے والا آدمی میں ہوں، کیونکہ میں ہر چیز کو انویسٹیگیٹ کر کے دیکھتا ہوں، کیونکہ ہم نے قرآن پڑھا ہے، سمجھا ہے، لکھا ہے. 35 سال سے دعوت دے رہے ہیں. یہ آنکھیں ایکس رے مشین ہو گئی ہیں، اور یہ ایسا ایکس رے ہے جس میں کفر الگ ہو جاتا ہے، الحاد الگ ہو جاتا ہے، شرک الگ ہو جاتا ہے، ریاکاری الگ ہو جاتی ہے، ایمان الگ سے نظر آنے لگتا ہے، بغیر ایمان والا اسلام بھی نظر آنے لگتا ہے، جہالت تو صاف نظر آتی ہے. تو یہ بیٹا اگر اس طرح کی کوئی بات ہوتی تو آپ کے اوپر ذمہ داری نہیں ہے. اللہ نے، اللہ کے رسول نے آپ پر یہ ذمہ داری نہیں ڈالی ہے. زکوٰۃ کا سسٹم ہے، اس کے لیے سب سے پہلے اسلامی حکومت قائم ہونا پڑتا، اس کے بعد کی بات ہے. آپ پرائیویٹ زندگی میں آپ ایمان لا لیجئے، جو ہے
شہادت دے دیجئے، کلمہ شہادت پڑھ کے یہ کر کے نماز پڑھ لیجئے اور روزے رکھ لیجئے زیادہ سے زیادہ. یہ چیریٹی کا جب معاملہ آتا ہے نا، وہ مما رزقناہم ینفقون وہ الگ چیز ہے، اور یقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ الگ چیز ہے. صدقات الگ ہے، خیرات الگ ہے، زکوٰۃ الگ ہے، اور البرہ ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تم نیکی کی انتہا تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم وہ چیزیں، اپنی دل کی عزیز چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو. تو آپ کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے. لوگوں سے پیسہ کلیکٹ کر کے کیا ضرورت ہے؟ آپ کو کس نے کہا اس طرح کی حرکتیں کرو؟ آپ اندازہ کیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی خبر ہم کو ملتی ہے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کے انتقال کے بعد میں نے کچھ جواری کے جو کے دانے میں نے دیکھے تو اس میں 2 سکے نکلے. پھر اس میں اور 2 سکے ڈال کے شاید انہوں نے کسی سے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیرہ بختر جنگ کا جو ڈریس تھا وہ ایک یہودی کے پاس رہن تھا، وہاں سے چھڑا کے منگایا. اور ادھر بیت المال کا عالم یہ ہے کہ لاک، اس کو قفل نہیں ڈالتے تھے، کوئی نگران کار کو بٹھاتے نہیں تھے. یہ حالت ہو گئی تھی مدینے کی کہ لوگ صرف ڈالنے والے تھے، پیسہ ڈالنے والے، نکالنے والا کوئی نہیں تھا. ایک بادشاہ کو کسی نے کہا کہ اپنی رعایا کو چیک کرنا ہے تو آپ کیسے چیک کریں گے وہاں کی جو پبلک کو؟ اس نے کہا ٹھیک ہے، کل اعلان کر دو کہ یہاں بڑی بڑی ٹینکیاں بنا دی گئی ہیں، سورج نکلنے سے پہلے ہر آدمی اپنی طرف سے 1 لوٹا دودھ لا کے اس میں ڈالے. ہر آدمی نے یہ سوچا سب تو دودھ ڈال رہے ہوں گے، میں پانی ڈال دوں تو کیا پتہ چلے گا. دوسرے دن پتہ چلا اس ٹینکی کے اندر دودھ کا 1 لوٹا بھی نہیں تھا، سارا پانی تھا، کیونکہ ہر آدمی نے وہی سوچا. تو یہ بالکل ایسا ہی معاملہ ہے. لا تقف ما لیس لک بہ علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. ہر چیز کا تم سے سوال کیا جائے گا. تو آپ کو یہ ضرورت نہیں ہے یہ کرنے کی. زکوٰۃ مسلمانوں پہ فرض ہے. کلیکشن کا حق صرف حکومت کو ہے. اب چونکہ اسلامی حکومت نہیں ہے، وہ نظام قائم کرنے کی ہم کوشش نہیں کر رہے ہیں، جو بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ ہمارے سارے اعمال غارت ہونے والے ہیں اس طرح اگر ہم وہ لاسٹ والی کوشش نہیں کر رہے ہیں. تو آپ کو حق نہیں ہے. ہر شخص اپنی زکوٰۃ کہیں بھی اپنی مرضی سے دے لے. اگر کوئی اس طرح کی سنستھا ہے یہ ہے تو آپ کر لیجئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ اس طرح کی حرکتیں مت کیجئے. یہ بہت سوچ سمجھ کے کرنے کا کام ہے. آپ پکڑے جائیں گے. کچھ دن کی بات ہے. میں نے دیکھا ہے آپ کا چینل بڑا اچھا چل رہا ہے، اچھی باتیں بھی کرتے ہیں آپ، تو ٹھیک ہو جائیے. باقی اپنے دوست احباب جتنے میرے سننے والے ہیں، جو نئے بھی سن رہے ہیں، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے تحقیق کر لیجئے. ایک مومن آدمی اس طرح جاہل نہیں ہوتا اٹھا کے 100 روپے بھیج دے رہے. 100 روپے سے کوئی اعتراض نہیں، آپ 1000 بھیجیے. کہا کس نے ہے آپ سے؟ دنیا بھر کے اور ضروری کام پڑے ہوئے ہیں اسلام سے ریلیٹڈ بہت سارے کام پڑے ہوئے ہیں. کبھی مجھ سے کانٹیکٹ کیجئے، میں بتاتا ہوں. 1 پیسہ کسی کو دینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے پیسے خود ہی کر سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں. آپ 4-5 دوست احباب مل جائیے، سب کی زکوٰۃ اکٹھا کریے. ایک چھوٹا سا بزنس کسی بھکاری کو، کسی چھوٹے موٹے غریب آدمی کو لگا کے دیجیے. زندگی بھر ملٹیپلائی ہوتا رہے گا آپ کا اجر. ان غریبوں کو کھانے کا دے دیں گے، وہ ایک ہی وقت میں کھا کے پھینک دیں گے باقی کا. بہرحال اس طرح کی حرکتیں مت کیجیے. مسجد میں ایک سسٹم بنائیے، وہاں ٹریننگ ہو بچوں کی، ان کو فائن آرٹ سکھائے جائیں، وہاں ان کو جو ہے مارشل آرٹ سکھائے جائیں. وہاں پر بینک ہو، ہمارا بیت المال ہو، ہمارا سب کچھ ہو، ہمارا ٹریننگ سینٹر ہو، ہماری شادی خانہ ہو، وہیں انگن میں کھانا کھلایا جائے. 1 دن لیڈیز کا 1 دن جینٹس کا کر لیجئے. اس طرح کریے. بہت سارے فارمولے ہیں. کانٹیکٹ کیجئے، بات کریں گے. اللہ آپ کی حفاظت فرمائے. السلام علیکم.